इस वक्त डस्का में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है, आपको लिए चलते हैं। अवाम है उनको जिस तरह से उसने पैगाम दिया कि बस्ता अलफ और बस्ता बे के इश्तिहारी मनशियात फरोश कब्ज़ा ग्रुप और हर तरह से अवाम को अजियत में मुब्तला करने वाले टोले के सरगना जो है उनकी पुश्त पनाही नून लीग जिस तरह से करती रही है, आज भी उसने एक अक्कासी की, उस सोच की, उस अमल की जिसकी अहलियाने डस्का दिल की अथाह गहराइयों से मजम्मत करते हैं। इस इलेक्शन के आप ऐनी शाहिद भी हैं, आप गवाह भी हैं कि आज जिस वोट को इज्जत दो का नारा लगाने वाला ये टोला जो था, जिसको आपने इज्जत दी और वोट दिया, उसकी जीत को बर्दाश्त करने का ना इनके अंदर हौसला है और ना इनके अंदर वो तमाम क्रीडेंशियल्स हैं कि ये अपनी हार को माने, क्योंकि इन्होंने कई दहाइयों पे मुश्तमिल डस्का के अंदर कब्ज़ा ग्रुप का जो सफाया किया आपने, जिस तरह मनशियात की भट्टियाँ बंद होंगी और जिस तरह से नस्ल दर नस्ल ग़ुलामी का तौक आपने डस्का वालों अपने गले से उतार के फेंका। मेरे ये वफाक से तशरीफ़ लाए वज़रा आपके उस बहादरी, जुरत और जज्बे को सलाम पेश करने आए हैं। मैं चाहती हूँ कि ये आपसे बात करें, उसके बाद सवालात का जवाब जो है वो हम देंगे। अली असजद मल्ली साहब इस इलेक्शन के हवाले से तफसीली बात करेंगे और हम इस इलेक्शन के साथ जुड़ी वो तमाम तलख हकीकतें जो गुमराह कुन प्रोपेगेंडा, बेबुनियाद इल्ज़ामात और चोर मचाए शोर, वो आज आपने चोरी और सीना जोरी की जिस हकीकी तस्वीर को जलसे के अंदर देखा, उस तमाम वाक़यात के साथ जुड़ा जो आज हमारे साथी यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। मैं इनकी भी शुक्रगुज़ार हूँ। वो इज़हारे हमदर्दी करने आए हैं, वो उनकी कारस्तानियों को बेनकाब करने आए हैं, वो आपके जज्बों को सलाम पेश करने आए हैं। शिबली फराज साहब से मैं गुजारिश करूँगी कि वो बात करें, फवाद चौधरी साहब बात करेंगे, अली असजद मल्ली और उस्मान डार साहब, उसके बाद हम सवालात के जवाब लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप यहाँ पे आए और मुझे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की हिदायत पर मैं यहाँ पे आया हूँ उस सोगवार ख़ानदान के साथ इजहारे यकजहती, इजहारे हमदर्दी करने के लिए। हमने ये देखा है कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जो कि हमेशा धौंस की, पैसे की, गुंडागर्दी की, कत्लो गारत की सियासत करती आई है, इस इलेक्शन में भी उन्होंने अपने स्पेशलिस्ट लोगों को यहाँ पे भेजा, राना सनाउल्लाह को, जावेद लतीफ़ को और उनके और जो रफ़क़ा हैं। और आज जब हम उनकी तकरीर सुन रहे थे तो उनकी जो मगरमच्छ के आंसू जो बह रहे थे, तो हमें बेसाख्ता मॉडल टाउन का वाक़या याद आना चाहिए, जिसमें कि ख़वातीन पे गोलियां बरसाई गईं, बच्चों पे गोलियां बरसाई गईं और उसके जो मरकज़ी किरदार थे राना सनाउल्लाह, वो यहाँ पे मौजूद थे और उनकी पैटर्नेज के अंदर, उनकी सरबराही में ये सारा जो जाने गईं, उसमें इलेक्शन को आलूदा करने के लिए, खून आलूदा करने के लिए, लोगों को डराने के लिए, धमकाने के लिए उन्होंने ये इक़दामात किए। लेकिन ये भी आपको बताना ज़रूरी है कि अगर आपने इनके लीडर्स की
پچھلے 1 مہینے کی باتیں سنی ہوں تو انہوں نے اس میں برملا اس بات کا اظہار کیا ہے کہ ہم اب الیکشن بندوق سے جیتیں گے. یہ آن ریکارڈ ہے, ٹیلی ویژن کے پروگرامز میں بھی انہوں نے کہا ہے اور ویسے بھی انہوں نے یہی کہا ہے. اب یہ اتنا غصہ, یہ اتنی دہشت گردی یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ ان کو پتہ چل گیا ہے کہ جو ان کا بیانیہ ہے اس کو شکست ہو رہی ہے, نواز شریف کے بیانیے کو شکست ہو رہی ہے. وزیر آباد کے الیکشن آپ دیکھ لیں, جو تکلیف ہے اصل جس بات کی, وزیر آباد کے آپ الیکشن دیکھ لیں, آپ 2018 کے الیکشن کے نتائج دیکھ لیں کہ پی ٹی آئی اور پاکستان مسلم یونین میں کتنا فرق تھا. کوئی 22,000 سے زیادہ کا فرق تھا, 33,000 کا. اب وہ فرق کم ہو کر 3-4 ہزار رہ گیا ہے. اسی طرح ڈسکا میں جہاں پہ کہ انہوں نے بہت بڑی لیڈ لی تھی, ڈبل لیڈ لی تھی ہمارے ووٹ سے, 40,000 کی لیڈ لی تھی, اب جو ہے وہ یہاں پہ الیکشن ہار رہے ہیں. تو یہ تکلیف سمجھ میں آتی ہے کیونکہ یہ دو چیزیں ہو رہی ہیں. ایک تو جو ان کی زمین کے نیچے سے جو وہ ان کے پاؤں کے نیچے سے جو زمین نکل رہی ہے, وہ علاقے جن کو کہ انہوں نے بالکل اپنا سمجھا ہوا تھا, وہاں پہ بھی پرائم منسٹر عمران خان کا جو بیانیہ ہے, جو نیا پاکستان, جو تبدیلی جس کا کہ انہوں نے عملی طور پہ بھی مظاہرہ کیا ہے, اس کا ان کو ڈر ہے کہ یہ تو اگر ایسے جیتے رہے پاکستان تحریک انصاف تو ان کی جو بھی ایک سیاسی انہوں نے اجارہ داری قائم کی ہوگی اس کا خاتمہ ہوگا. آخر میں میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہماری پارٹی, ہمارے وزیر اعظم جس سفر پر وہ روانہ ہیں اور جس قافلے کی سربراہی وہ کر رہے ہیں اس ملک کو تبدیل کرنے کے لیے, جہاں پہ پیسے کی سیاست, جہاں پہ دھونس کی سیاست کا خاتمہ ہونے والا ہے, کئی جگہوں پہ تو خاتمہ ہو گیا ہے, اور جو رہی جگہ ہیں انشاءاللہ ہم سینٹ کے انتخابات میں بھی یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ جس طرح سے اپوزیشن نے ایک منافقانہ رویہ اختیار کیا ہے, جس میں کہ انہوں نے جو اوپن ٹرانسپیرنٹ ووٹنگ کے خلاف جو انہوں نے اکٹھ کیا ہے, یہ سارے وہی لوگ ہیں جنہوں نے کہ ضمیر خریدے, جنہوں نے کہ ووٹ خریدے اور ووٹ بیچے. اس وجہ سے جو پرائم منسٹر عمران خان جس ثابت قدمی کے ساتھ اور اکیلے, یہ سارے ایک طرف جو کہ پرائم منسٹر صاحب نے کہا بھی تھا کہ یہ دیکھنا یہ سارے چور اکٹھے ہو جائیں گے, یہ سارے اکٹھے ہیں, اور ایک عمران خان جو کہ مستحکم, مضبوط, نہ کسی سے ڈرنے والا نہ کسی سے دبنے والا, وہ اس سفر پہ پوری طرح سے پوری اہلیت کے ساتھ پوری قوم کو لیڈ کر رہا ہے. اور انشاءاللہ تعالی ہم یہ دیکھیں گے وہ دن بھی جس طرح کہ انہوں نے الیکٹرانک ووٹنگ, وہ اسی لیے کہ انتخابات شفاف ہوں اور بعد میں دھاندلی کا روگ نہ منایا جائے. اسی طرح غیر ملکی ہمارے پاکستانی جو غیر ملک میں ہیں ان کے لیے بھی ووٹنگ, تو پرائم منسٹر جو کے لیے بھی انتظامات اور قانون سازی کر رہے ہیں ہم, تاکہ وہ لوگ جو کہ اس ملک کے لیے اپنی ترسیلات بھیجتے ہیں وہ بھی اس عمل کا حصہ بنیں اور انتخابات بھی بڑے شفاف طریقے سے ہوں. تو وہ پارٹی, وہ وزیر اعظم جو کہ اس ملک میں شفافیت لانا چاہتا ہے, یہ سارے اس کے مخالف کھڑے ہوئے ہیں. اور اگر ہم نے اپنے ملک کو آگے لے جانا ہے, ہم نے اپنے بچوں کے مستقبل کو بہتر کرنا ہے, تو ہمیں عمران خان کی جو لیڈرشپ ہے, اس کا جو ویژن ہے, اس پہ ہمیں لبیک کہنا ہوگا. اور ہم چاہیں گے کہ جو ہمارے بچے ہیں وہ ہم سے بہتر زندگی اور بہتر مستقبل دیکھ سکیں. بہت شکریہ. فواد چوہدری صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے کر لینے کوئی نہیں, حوصلہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کو
यहाँ पे अभी अभी कुछ देर पहले खबर मिली है जियो टीवी के ऊपर हमला हुआ है। सो हम उसकी शदीद मजम्मत करते हैं। पीपल्स पार्टी के जो बैक एक एलिमेंट था, उन्होंने जियो टीवी के ऊपर जो हमला किया है उसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं। आगे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब ने टेलीविज़न के ऊपर बात भी की है और उन्होंने इसकी मजम्मत की है। इख्तलाफ किसी से भी हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब अगर हर आदमी 200-400 बंदे इकट्ठे करके हमले करने शुरू कर देगा तो यहाँ तो फिर मीडिया जो है वो तो चल ही नहीं सकता। लिहाजा इसके ऊपर हम ऑन रिकॉर्ड हैं, इसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं और कराची पुलिस को मैं ये कहूँगा कि वो फौरी तौर के ऊपर उन लोगों के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई करे। दूसरी बात, आज मरियम नवाज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, देखिए मरियम नवाज़ साहिबा से हसरत ही है हमें कि वो कोई सच भी बोल दें ज़िंदगी में। कैलिबरी फॉन्ट से वो शुरू होती ख़त्म होती हैं और शुरू होती हैं कि मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं। उसके बाद हमें पता चलता है कि कैलिबरी फॉन्ट जो ईजाद भी नहीं हुई थी उस दौर में, उन्होंने उसके ऊपर अपना एफिडेविट लिख के तो वो मलकियत जो है वो ट्रांसफ़र करवा ली एवनफील्ड एवेन्यू अपार्टमेंट्स की अपने नाम के ऊपर। सो मरियम साहिबा को जो एक मलका हासिल है झूठ बोलने में, और जिस कदर वो जज्बात में भी, अगरचे उनके चेहरे से अब तासुरात जो हैं वो नहीं आते। मेरा इलेक्शन रिज़ल्ट अगले दिन जो है 4:30 बजे तक सुबह नहीं आया। यहाँ पे इलेक्शन में अगर धांधली का इल्ज़ाम लगाना है वो तो हम लगाएं कि रात को 1 बजे मरियम नवाज़ ट्वीट करती हैं और कहती हैं कि हम इलेक्शन जीत गए। तो आपके पास क्या निज़ाम है? इलेक्शन कमीशन के पास ऐसा निज़ाम नहीं था। आपने अपनी जीत जो है वो 1 बजे रात को अनाउंस कर दी और फिर ये कह रहे हैं कि 20 लोग, क्या हम लोग मार्च में रहते हैं, मरीख पे रहते हैं, हमें नहीं पता कि यहाँ पे धुंध वाकई पड़ती है, हमें नहीं पता कि यहाँ पर जहाज़ नहीं उतर सकते। हम लोगों को ये जो यहाँ के हम वसनीक हैं, हम यहाँ रहने वाले लोग हैं, यहाँ पे ये एक हकीकत है। और जहाँ पे जो हमारे रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं, अल्टीमेटली फ़ैसला जो है वो तो इलेक्शन कमीशन ने करना है। अगर उन्होंने 7:45 के ऊपर या 8 बजे आपको अपने फॉर्म्स जो हैं वो व्हाट्सएप कर दिए हैं और अगर अगले दिन उनका नताइज में फ़र्क नहीं है, तो मैं ये समझता हूँ कि ये हल्के के लिए अहम है कि उसकी नुमाइंदगी को रोका ना जाए। अली असजद मल्ली यहाँ से वाज़े तौर के ऊपर इलेक्शन जीत चुके हैं और उनका नोटिफिकेशन किया जाना अज़ हद अहम है। दूसरी बात, आज हम इसलिए कोई जश्न नहीं मना रहे क्योंकि हमारे कारकुन शहीद हुए हैं। हम PMLN वालों की तरह ये तो नहीं कर सकते कि वहाँ पे आई मरियम बीबी, आपने देखा कि वहाँ पे किस तरह से जश्न मनाया गया, वहाँ पे ढोल ढमके तराने किए गए, लेकिन हम लोग दिल रखने वाले लोग हैं। हम अपने जो ख़ानदान है हमारा, हम उसके साथ खड़े हैं और इसीलिए जिस तरह से अभी इंफॉर्मेशन में शबली फराज साहब बता रहे थे, हम रिफॉर्म की बात करते हैं, हम इस्लाहात की बात करते हैं। जब हम सेनेट के इलेक्शन में कहते हैं कि भाई धांधली हो रही है, लोग एक दूसरे को, अब तो वीडियोज़ आ गई हैं सामने, आपने वो चेहरे देख लिए हैं सारे, पैसे जो है वो एक खातून को तो यकीन ही नहीं आ रहा है इतने पैसे आ रहे हैं, वो सामने बैठी उनकी दस्तियाँ गिन रही है। अब ये अब प्रैक्टिस ख़त्म करना चाहते हैं। हम कहते हैं इलेक्शन ओपन करें, आप उसके भी ख़िलाफ़ हैं। हमने पूरा इलेक्शन रिफॉर्म का बिल पेश किया है जिसमें हम ये कहते हैं कि जो वोटिंग है उसको इलेक्ट्रॉनिक कर दिया जाए ताकि वोट जब कास्ट हो तो आपको उसी वक्त पता चल जाएगा, गिनने वाला मामला ही ख़त्म हो जाएगा। और इंशाल्लाह मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी वज़ीर-ए-आज़म साहब की हदायत के मुताबिक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ, नस्ट के साथ और जो कॉमसेट्स है उसके साथ मिलके हमने ये इलेक्शन कमीशन को हम ये ऑफ़र करने जा रहे हैं कि हमने ये सारी टेक्नोलॉजी क्रिएट कर ली है इलेक्ट्रॉनिक वोट की। तो आप जो है अगले इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोट के ज़रिए कराएं ताकि आपके ये मसाइल जो है ये ख़त्म हो जाएं। और मेरी नज़र में अली असजद मल्ली साहब का ये इलेक्शन बिल्कुल उसी तरह साफ़ और शफाफ है जिस तरह नौशहरा का इलेक्शन साफ़ और शफाफ है, जिस तरह वज़ीराबाद का इलेक्शन साफ़ और शफाफ है, जिस तरह कराची के इलेक्शन सही हुए हैं। हम में और उनमें फ़र्क क्या है? हम जो इलेक्शन हो रहे हैं, जो इलेक्शन कमीशन के ज़ेर एहतमाम हो रहे हैं, हम इलेक्शन हारे हैं। कराची में भी हम इलेक्शन हारे हैं, नौशहरा में हारे हैं। हमने तो नहीं वहाँ पे गले फाड़ फाड़ के कह दिया कि धांधली हुई है, हम नताइज मान रहे हैं। ये फ़र्क होता है एक जमहूरी जमात में और एक गैर जमहूरी आमर की जो गोद में पली हुई जमात है उसमें। सो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे, हम आज तो यहाँ पे चूँकि फातिहा के लिए आए हैं, अगले हफ्ते इंशाअल्लाह हम जश्न मल्ली साहब के साथ यहाँ की सियालकोट की लीडरशिप के साथ जश्न मनाने आएंगे और आपके साथ होंगे। बहुत शुक्रिया अली मल्ली साहब।
یہ دے دیں ایک نہیں پہلے ملی صاحب علی اسد ملی صاحب چونکہ یہ الیکشن جیت چکے ہیں اور ہمیں آپ کے جذبات کا اندازہ ہے عوام کی نظر علی کیونکہ اسد ملی ایم این اے ہیں علی اسد ملی صاحب کا شان شایان انشاءاللہ جشن ہوگا. ہمارے کارکنان جو اس وقت یہ توقع لگا کے بیٹھے ہیں کہ ہم وہ جشن منا کیوں نہیں رہے تو ہم اس رزلٹ کے ڈکلیئر کرنے کا انتظار ہے. جو ہی ڈکلیئر ہوتا ہے انشاءاللہ ہم آپ کے جذبات احساسات کی نمائندگی کرتے ہوئے نوجوانوں کے نوجوان نمائندے کو وہ عزت اور توقیر جو آپ نے دی ہے پارٹی اس کو سیلیبریٹ کرے گی. اور علی اسد ملی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایم این اے الیکٹ. جی ایم این اے الیکٹ. انشاءاللہ تھینک یو سر. سب سے پہلے جو میرے دوست آئے ہیں اور ساتھی آئے ہیں اسلام آباد سے، پرائم منسٹر صاحب نے جن کو بھیجا ہے، میں وزیر اعظم صاحب کا، شبلی فراز صاحب کا اور جوئی فواد صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. باقی تو ہمارے سیالکوٹ کے مہربان ہیں سارے یہاں پہ، یہ یہاں پہ آئے ہیں. کل مریم صاحبہ نے اور آج بھی مریم صاحبہ نے ڈسکا کو ہی فوکس کیا ہوا تھا. میں نے کل بھی ویڈیو اپلوڈ کی. آج کے دو تین جواب میں صرف دوں گا اور پھر میرے بھائی جو ہیں زمان صاحب وہ آپ کو بتائیں گے کہ قتل کا اصل وقوع کیا ہے. سب سے پہلے مریم نے کہا کہ جی یہ جو کینڈیڈیٹ ہیں علی اسد ملی یہ اپنے گاؤں سے 300 ووٹوں سے ہارے. مریم بی بی ہم 1947 سے کبھی اپنے گاؤں سے نہیں ہارے. 1947 سے ہم کبھی اپنے گاؤں سے نہیں ہارے. میری 1000 ووٹوں سے اوپر کی لیڈ ہے اپنے گاؤں سے. پلیز الیکشن کمیشن سے جا کے پتہ کریں. جہاں پہ آپ الیکشن کمیشن میں کہہ رہی ہیں آپ کو پورا اعتماد ہے نا، ہمیں بھی ان پہ اعتماد ہے. پلیز اپنے وہاں پہ چیک کریں. دوسری بات، میں شدید مذمت کرتا ہوں ڈسکا کے شہر کی طرف سے، ڈسکا تحصیل کی طرف سے، جو انہوں نے بٹ صاحب کو ساتھ کھڑا کر کے، اس کا بیٹا فوت ہوا ہے، ہمیں اس کا بڑا افسوس ہے، ہم اس کی بھی تعزیت کرتے ہیں. اور ساتھ آپ ترانے آپ نے بجائے ہیں، آپ نے ڈھول بجائے ہیں، آپ نے گانے گائے ہیں، ڈانس کیے ہیں، کہ ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں. ہم نے ابھی تک سیلیبریشن اس لیے نہیں کی، مجھے ہزاروں لاکھوں لوگوں کی کالیں آئی ہیں، کیونکہ ہمارا ایک بھائی شہید ہوا ہے، اس کو بروٹلی مرڈر کیا گیا ہے، قتل کیا گیا ہے. یہ میرا بھائی ابھی آپ کو بتائے گا. جو لوگ جن کو وہ کہہ رہے ہیں نا جو گلو بٹ جنہوں نے مارا ہے، یہ میں ابھی پریس کو دینے لگا ہوں. ان کے تمام جو نام لیے ہیں نا محترمہ نے، یہ تمام کاغذ پولیس کے ریکارڈ ہیں. ان کے گلو بٹوں کے ریکارڈ ہیں جن کو کہہ رہی ہیں کہ آزاد کیے جائیں. یہ مہربانی کر کے پریس جو ہے یہ پولیس سے چیک کرے کہ کہیں میں جھوٹے آپ کو ریکارڈ تو نہیں دے رہا. آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ پیشہ ور ملزم ہے، پیشہ ور ملزم ہے. اللہ کا کرم ہوا ہے، یہ سیٹ پی ٹی آئی جیتی ہے، عمران خان صاحب جیتے ہیں. جلد انشاءاللہ ہم پارلیمنٹ میں ڈسکا کی نمائندگی کریں گے انشاءاللہ. میں اب ایمان بھائی سے گزارش کروں گا. اس میں ایک چیز کی کلیریفیکیشن ضروری ہے. جو 20 پولنگ سٹیشنز کا بار بار ذکر ہو رہا ہے، 2013 کا الیکشن، 2018 کا الیکشن، ان پولنگ سٹیشنز کو اگر آپ دیکھیں گے اور اسی حلقے سے ہمارے کولیشن کے ایم پی اے بہو رضوان صاحب جو ہیں اس حلقے کی نمائندگی کر رہے ہیں، اور ہمیشہ وہاں ملی صاحب کا باقی رزلٹ کیا رہا ہے، لیکن 2018 اور 2013 میں بھی ان پولنگ سٹیشنز پہ یہ واضح اکثریت سے جیتتے رہے ہیں، اور لہٰذا وہ جیت جو ہے وہ حقیقت پہ مبنی جیت ہے، اور وہ 2013 اور 2018 کے پولنگ سٹیشن بھی یہ جیت چکے ہیں. جی میں مائک دینے کے لیے قمر بھائی کو میں ایک بات ایڈ کر دوں. جی پچھلی دفعہ بھی پی ٹی آئی یہاں سے جیتی تھی، ہم آپس میں سپلٹ ہو گئے تھے. جو بار بار بات کرتی ہے نا لیڈ کی، اس دفعہ ہم سارے پی ٹی آئی اکٹھی تھی. پچھلی دفعہ ہمارا ایگریگیٹ 21,000 ووٹ پی ٹی آئی سے زیادہ تھے، نون لیگ سے زیادہ تھے. اب آپ دیکھ لیں ہمارے ساتھ میو برادری ہمارے ساتھ تھی، چودھری میو صاحب ہمارے ساتھ تھے، وحید میو صاحب، امان اللہ اوان صاحب ہمارے ساتھ تھے. ان دونوں نے 14,000 ووٹ آزاد لیے تھے. باؤ رضوان صاحب ایم پی اے کے جو کینڈیڈیٹ اور ہمارے وزیر ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ تھے. یہ 60,000 ووٹ بنتا ہے. جی عثمان خالد صاحب جو ہمارے ایم این اے، انہوں نے 55,000 ووٹ لیے تھے، وہ ہمارے ساتھ تھے.
یہ واضح اکثریت سے جیتے ہیں, ان کو ہوش نہیں آ رہی. ضیاء اللہ کھارا صاحب نے 17,000 ووٹ آزاد دیے تھے, وہ بھی ہمارے ساتھ تھے. ان کی بری شکست ہوئی ہے جو ہضم نہیں ہو رہی. یہ قمر بھائی پلیز بتائیں. تعارف تو کرا دینا. یہ بھائی ہیں جی, ہمارے ماجد شہید کے سگے بھائی ہیں, حافظ ماجد صاحب خود بھی زخمی ہیں اور یہ بھی زخمی ہے. 3 بھائی ہیں, تینوں زخمی ہیں. کیونکہ انہوں نے آج یہ بےہودہ حرکت کی, ان کے والد کو لا کے جھوٹ بلوایا, اللہ معافی دے. انہوں نے کہا میں 6 کے 6 بچے قتل کروا دیتا ہوں اپنے. ہم نے ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ یہاں آئیں اور سچ بتائیں, اور اس کے بعد ہم ان کی والدہ کو بھی ملنے جا رہے ہیں. سب سے پہلے میں اپنے پرائم منسٹر صاحب اونچا کر اور جو منسٹر ہیں ہماری نصیحت کے لیے ہم ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اب میں آتا ہوں واقعہ کی طرف. میں ووٹ کاسٹ کر کے جب باہر آیا تو انہوں نے آلریڈی پہلے ہی ارادہ کیا ہوا. انہوں نے اچانک ہی ہم پر حملہ کر دیا. کنہوں نے؟ بتائیں نام بتائیں. جوید بٹ اور ذیشان بٹ, حمزہ بٹ, رئیس باغڑی اور حسن, ان سب نے مجھ پہ حملہ کر دیا. میرا ماجد کو 25 کاٹا تھا, وہ بھی بھاگا آ گیا. جب وہ آیا تو یہ سب لوگ جو جوید بٹ اور حمزہ بٹ جو یہ پسٹل اور گن لینے جو گاڑی کی طرف آ گئے. بھائی میرا جب وہ گتھم اٹھا ہوا تھا ذیشان کے ساتھ, باقی جو لوگ تھے وہ میرے ساتھ میرے باندھ گئے. جوید بٹ میں آتے ہی جو فائرنگ کی, جو ماجد میرا بھائی ذیشان کے ساتھ گتھم اٹھا تھا, جو فائر جو اس کے بھتیجے کو لگ گیا. اس نے جو دیکھتے ہوئے ساتھ ہی فائرنگ جو اپنا میرے بھائی ماجد پہ کیے, مسلسل 2 فائر. ایک فائر اس کے پیٹ پہ لگا جو گر گئے تھے, اور ساتھ ہی اس نے فائر کیا جو میرے بھائی کے سر پہ لگا ہوا. جو خالد باغڑی ہے میرا بھائی, جو بھائی ساجد ہے وہ بھی پاس خالد باغڑی کے ساتھ گتھم اٹھا ہوا تھا اسے. تو اسی طرح میں آ کے جوید بٹ نے سیدھے فائر کیے میرے بھائی ساجد کے, جو ایک ٹانگ پہ لگا اور ایک بازو پہ لگا. وہ میرے بھائی گرے ہوئے تھے, جو خالد باغڑی وہ مسلسل ڈنڈے مارا تھا. اور اسی طرح یہ اسی وقت ویڈیو میں ساتھ چیز موجود ہے. جو حمزہ بٹ اس نے رائفل لے کے آیا, وہ بھی اس نے آتے ہی سیدھا میری طرف فائر کیا. میں نے اس کی گن کی نالی پکڑ کے جو نیچے کی طرف میرے پاؤں کو چھو کے وہ فائر گزرا. تو میں تو اسی کے ساتھ سارے واقعے میں اسی کے ساتھ جو گن چھڑانے میں لگا ہوا تھا, کہیں اس سے بڑھ کر نہ کوئی یہ معاملہ گڑبڑ کر دے. اور اسی سے وہ ویڈیو باقاعدہ موجود ہے, جو ہر اس علاقے میں ہر سب لوگوں نے وہ ویڈیو باقاعدہ دیکھی ہے کہ میں اسی سے گن چھڑوا رہا ہوں. اور وہ بعد میں اس سے جو اعلان کر رہے تھے وہی آ کے ان سے چھڑوا کے وہاں سے باہر گئے. جو ہر چیز ویڈیو میں موجود ہے کہ خالد باغڑی اور جوید بٹ کے سب اسی وقت سب گاڑی میں بھاگ گئے. اور ایک اور بات, جب انہوں نے حملہ کیا تھا میرے بھائی پہ, اس وقت میرے بھائی نے کال بھی کی تھی 15 پہ, جو آن ریکارڈ موجود ہے, وہ آپ لوگ خود بھی دیکھ سکتے ہیں. تو میرے بھائی نے کیا بولا کہ یہ ہماری جان کو خطرہ ہے, یہاں آیا جائے, پولیس کو بھیجا جائے. عثمان ڈار صاحب. دیکھیں جی, 10 کا الیکشن میں سمجھتا ہوں مسلم لیگ کی اخلاقیات تو پہلے سے ہی تباہ تھی, لیکن اس حد تک مسلم لیگ نون اور بالخصوص مریم نواز صاحبہ اخلاقیات سے گر سکتی ہیں. کل میں نے میڈیا پہ, چینلز پہ جب یہ ایک بیانیہ نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ شاید جو یہاں کارکن شہید ہوئے وہ پاکستان تحریک انصاف نے کیے, تو میں نے پوری قوم کے سامنے کل مریم نواز صاحبہ کو چیلنج کیا تھا کہ اگر آپ سمجھتی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے یہ کارکن شہید کیے ہیں تو پھر میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ آپ ان